بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تکلیف سے تڑپتی وہ لڑکی مسلسل اللہ کو پکار رہی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ ہم گاؤں کے زمیندار لوگ تھے جب ہمارے چھوٹے بھائی کا قتل ہو گیا۔ قاتل کے بدلے اس کی 14 سالہ چھوٹی بہن کو خون بہا میں لے لیا گیا۔ اس کا نکاح میرے 35 سالہ بھائی سے ہوا۔ سارا دن اماں اس لڑکی پر ظلم و ستم کرتی اور جب بھائی گھر آیا تو وہ قتل کا بدلہ اس معصوم سے لیتا۔ وہ صرف روتے ہوئے اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک روز اس نے اللہ کہا تو لگا زمین پھٹ جائے گی۔ میں ڈر سے اس کے کمرے میں گئی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اس کی آخری پکار پر جان گئی تھی کہ اب کوئی نہیں بچے گا۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنے آرام دہ بستر پر لیٹی خواب کے مزے لے رہی تھی۔ میرے کالج میں میرے پیپر ہو رہے تھے جن کی وجہ سے مجھے ساری ساری رات پڑھنا پڑتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت ہی زیادہ محنتی تھی۔ شروع سے ہی مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر میرے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اسی لیے جب میں نے 5ویں کے بعد پڑھنے کی بات کی تو پہلے تو سب لوگ سنتے ہی ہتے سے اکڑ گئے تھے اور کہنے لگے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، جتنا پڑھ لیے اتنا ہی کافی ہے، اب بس اس کا رشتہ تلاش کرو، 2-3 سالوں میں اس کی شادی کر دو۔ میری عمر صرف 9 سال تھی، مگر ہمارے گاؤں اور ہمارے خاندان میں عمر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بس کسی کو بھی پکڑ کر بے تکے اور بے جوڑ بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ میں نے بہت شور کیا، بہت چلائی اور کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی بلکہ مجھے مزید پڑھنا ہے۔ پہلے تو میری بات کو سیریس لیا ہی نہیں گیا۔ گھر والوں کی بس ایک ہی رٹ تھی۔ ابا اور دادی نے صاف صاف حکم دے دیا تھا، کہا کہ اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جائے، جبکہ میں پڑھائی کے پیچھے جان دینے والی تھی۔ ایک رات میں نے نیند کی گولیاں کھا لی، موت کے منہ سے مرتے مرتے بچی تھی۔ تب سب لوگ میری بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ میں حویلی کی پہلی لاڈلی اور اکلوتی لڑکی تھی۔ میرے سوا حویلی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے بھی اماں نے بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پایا تھا۔ میں اپنے بڑے بھائی سے پورے 20 سال چھوٹی تھی، جبکہ دوسرے بھائی کا اور میرا وقفہ 14 سال کا تھا۔ غرض یہ کہ میں گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تھوڑا بہت شور شرابہ کرنے کے بعد مجھے آگے پڑھنے کی اجازت بھی مل گئی تھی کہ میری شادی کر دی جائے، مگر میں ابھی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے پھر سے وہی پرانا خودکشی کرنے کا طریقہ اپنایا تھا اور اس مرتبہ بھی اپنے گھر والوں کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے اس قدر ضد کی تھی کہ ابا نے اس مرتبہ مجبور ہو کر خود جا کر میرا داخلہ گاؤں کے بہترین کالج میں کروا دیا تھا۔ اب میں 12ویں جماعت میں تھی۔ پرچے تو خیر اتنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تیاری کرنا ضروری تھی، اس لیے میں آج کل رات میں پرچوں کی تیاری کرتی رہتی تھی اور اسی میں میری پوری رات نکل جاتی تھی۔ چچا چچی اور باقی لوگ اس حق میں نہیں تھے۔ وہ اب بھی مجھے دیکھ کر بہت باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کرنا ہے اس نے پڑھ لکھ کر، کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں مجھے بہت بری لگتی تھی۔ کہیں مرتبہ میرا دل کرتا کہ ان کو کراری کراری سنا دوں کہ میری پڑھائی پر لگنے والا پیسہ تو میرا باپ دیتا ہے، پھر تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ لیکن ہر مرتبہ ہی میں ان کی عمروں کا لحاظ کر کے چپ کر جاتی۔ میں ان سے کہتی کہ پڑھنے لکھنے سے عقل اور شعور آتا ہے اور جاہل اور سمجھداری میں فرق ہوتا ہے، تو وہ لوگ آگے سے کہتے کہ یہ تو ہم لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ڈگریاں نہیں لی، نہ کبھی اسکول کالج گئے، لیکن اچھے اور برے لوگوں کا تو ہمیں بھی پتا ہے۔ وہ لوگ جس چیز کو اچھے اور برے کا فرق کہتے تھے، میرے نزدیک وہ انتہائی بری چیز تھی، انتہائی بیکار رسومات جنہیں صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ان کے پرکھوں کی دین تھی اور وہ انہیں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کے بڑوں نے کچھ غلط کیا تھا تو ان کا کام تھا کہ اس چیز کو ختم کرتے، لیکن نہیں، یہ تو غلط کاموں میں بھی اپنے اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے تھے۔ میں اسی لیے پڑھ لکھ رہی تھی تاکہ کم از کم میں تو ان کے نقش قدم پر نہ چل سکوں۔ مجھے تو کچھ صحیح اور غلط کا شعور ہو، ایک علم ہی تو تھا جس سے انسان میں اچھے اور برے کی تمیز آتی ہے۔ خیر، میں ان سب کی باتوں کو پشت سے پشت ڈال دیتی تھی اور اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں رات کو بہت لیٹ سوئی تھی، پیپر کیونکہ دوسرے ٹائم تھا، اس لیے مجھے اٹھنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میری آنکھ کھلی تو کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ ابھی صبح کے صرف 7 ہی بجے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں گہری نیند میں جاتی، اچانک شور شرابے اور چیخوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ایک دم سے آنکھیں کھولتے شعور کی دنیا میں واپس لوٹنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ معاملہ جلد ہی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میری ماں پھر سے میری بھابھی کو مار رہی تھی۔ میں ایک دم سے بستر سے اتری تھی اور سر پر چادر رکھے ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے ہی جھانک کر دیکھ لیا تھا، میری ماں نے میری بھابھی کو بالوں سے دبوچا ہوا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہی تھی۔ صرف تھپڑ ہی نہیں بلکہ وہ اپنے پیروں کو چلاتے ہوئے اسے ٹانگے بھی مار رہی تھی، جبکہ میری بھابھی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی
اور کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، ایسا ظلم نہ کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھ پر رحم کرے۔ مگر اماں پر اس کی کسی بھی بات کی، کسی بھی التجا کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بنا رکے اسے مارے جا رہی تھی۔ اماں کے سخت ہاتھوں سے اس بیچاری کی جان نکلی جا رہی تھی۔ میں نے افسوس بھری نظر وہاں کھڑے باقی سارے لوگوں پر ڈالی تھی جو چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کیسے ایک بیچاری لڑکی کو جانوروں کی طرح پیٹا جا رہا تھا، اور وہ سب لوگ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اماں کو نہیں روک رہا تھا، حالانکہ ان سب کو اماں کو روکنا چاہیے تھا۔ مجھے ان پر غصہ آیا تھا۔ یہ حرکتیں کرتے تھے یہ لوگ، اور پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ یوں ہی سمجھدار ہیں۔ مجھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی سمجھداری کی توقع نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر اس بچی کو اماں کے چنگل سے چھڑواتا۔ باقی سب ملازم بھی وہیں کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میری بھابھی کے لیے موجود درد صاف نظر آ رہا تھا، لیکن ان میں سے بھی کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کو اماں کے ظلم سے چھڑوا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ اماں سے ڈرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے جا کر میری بھابھی کو چھڑوا لیا تو اماں پھر ان لوگوں کا بھی یہی حال کرے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ بس اپنی اپنی جگہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ حالانکہ انہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کی بجائے اماں سے ڈر رہے تھے۔ ان کی عقلوں پر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں جلدی سے دو دو سیڑھیاں ایک ساتھ اترتے ہوئے نیچے آئی تھی اور آگے بڑھ کر مار کھاتی ہوئی بھابھی کو ماں کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ اگرچہ یہ مشکل کام تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پاگل ہو گئی تم، چھوڑو اسے آج میں جان سے مار دوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سے ایسے بات کرنے کی؟ چھوڑو اسے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اس کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اماں غصے سے بھری تھی، ہانپ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کیوں ایک مظلوم کی ہائے لینا چاہتی ہیں؟ میں نے غصے سے کہتے ہوئے بھابھی کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے زیادہ لیکچر نہ دو اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تمہارے کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لاؤ اسے ادھر، اس کی تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اس نے سمجھا کیا ہوا ہے مجھے؟ میرے سامنے بدتمیزی کرے گی، یہ اس کی زبان کھینچ لوں گی میں۔ اتنا کہتے ساتھ اماں نے پھر سے میری بھابھی کو میری آغوش سے کھینچ کر نکال دیا تھا اور ایک مرتبہ پھر سے اس پر ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ وہ چیخنے لگی۔ اس کو چیختے دیکھ میں ایک مرتبہ پھر سے اماں کے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا اماں ہوا کیا ہے؟ آخر کیوں صبح ہی صبح اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہو؟ کیا قصور ہے اس کا؟ تو اماں کہنے لگی کہ سارا قصور ہی تو اسی کا ہے، اسی کرم جلی کے بھائی نے میرے بیٹے کو مار دیا، مجھ سے میرا لگتے جگر چھین لیا اور اب میرے سامنے غصے سے برتن پٹکتی ہے۔ اس کے تو میں یہی ہاتھ توڑ دوں گی جن سے اس نے میرے سامنے برتن پٹکے تھے۔ اماں کی نظر اب اس کے ہاتھوں پر تھی، کیونکہ چہرے کا حشر تو وہ بگاڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ برتن غلطی سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے تھے، میں نے جان بوجھ کر برتن نہیں پٹکے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ اماں خدا کا کچھ خوف کرو، تم خود ایک عورت ہو، دوسری عورت پر ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ یہ صاف صاف جاہلیت ہے، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی حالت تو دیکھو، اس میں اتنی جان اور اتنی سکت نہیں کہ وہ تمہارا ظلم برداشت کر سکے۔ اماں کہنے لگی کہ میں تجھے کہہ رہی ہوں تو بیچ میں سے ہٹ جا، تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تجھے نہ جانے کیوں اسے ہمدردی کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے، لیکن میں پاگل نہیں ہوں جو اسے یوں ہی چھوڑ دوں گی، اسے پورا پورا حساب دینا ہوگا، تبھی میں اسے چھوڑوں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کرو، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہی ہو؟ تو اماں نے آگے بڑھتے مجھے ہی ایک طرف دھکا دیا اور میری دوسری بھابھی کو کہنے لگی کہ عظمیٰ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور اور جا کر کمرے میں بند کر دو، اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، پہلے تو میں اس بدذات سے نپٹ لوں۔ اماں کے کہنے پر میری دوسری بھابھی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا آپ سب لوگوں کو؟ کہ آپ سب لوگ کیوں پاگل ہو گئے ہیں؟ ظلم کے خلاف بولنے کی بجائے آپ سب کھڑے ہو کر تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میری بھابھی اماں سے کہنے لگی کہ اماں اور بھیجو اسے کالج، اور پڑھاؤ اسے کالج جا کر، یہی کچھ تو سیکھتی ہے، کیسی پٹر پٹر آپ کے سامنے زبان چلا رہی ہے، اس میں تو ذرا بھی لحاظ ذرا بھی تمیز نہیں رہی، آج آپ کے سامنے بول رہی ہے، کل باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی بولے گی اور ہمیں سکھائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جلد سے جلد اس کا بھی کوئی انتظام کرو، اس سے پہلے کہ یہ پڑھائی کے نام پر کوئی نیا چاند چڑھا دے۔ بھابھی نے مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہ جانے اسے مجھ سے کیا بیٹھا، بس موقع ہی تلاش کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح میرے ہی گھر والوں کو میرے خلاف بھڑکا سکے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا
میں نے کہا کہ ہر کوئی آپ کے جیسا نہیں ہوتا. میں پڑھائی اسی لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو بتا سکوں یہ جو سب آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اماں مجھے کہنے لگی کہ بکواس بند کر اپنی. آ جانے دے اپنے باپ اور بھائی کو. تیرا تو میں انتظام کرواتی ہوں. فی الحال تو لے جا اسے یہاں سے. اماں نے اتنا کہا اور پھر بھابھی کو اشارہ کیا. بھابھی مجھے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی اور مجھے میرے کمرے میں لا کر بند کر دیا تھا. میں دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، جبکہ نیچے سے مسلسل میری چھوٹی بھابھی کے چیخنے کی آوازیں آتی رہی تھی. مجھے ایک دم سے سب لوگوں سے نفرت سی محسوس ہوئی کہ کس قدر ظالم لوگ تھے. انہیں اس پر رحم ہی نہ آ رہا تھا. میں یوں ہی بے بس کمرے میں بیٹھی رہی کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. دروازہ باہر سے لاک تھا. وہ باہر سے کھلتا تو ہی میں باہر جا پاتی، کچھ کر پاتی. مگر جیسا اماں کا رویہ تھا اسے دیکھ کر تو میرا کمرے سے نکلنا ہی مشکل لگ رہا تھا. کمرے سے نکلنے والی بات سے یاد آیا کہ آج تو میرا پیپر تھا. آج اگر میں اس کمرے میں بند رہتی تو میرا پیپر مس ہو جانا تھا. میں پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور پھر دعا کرنے لگی کہ کسی طرح کوئی آ کر یہ دروازہ کھول دے. مگر دروازہ نہیں کھلا. میں ابھی بستر پر لیٹ گئی تھی. اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ یوں ہی لیٹے لیٹے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی. میری دوبارہ آنکھ کسی کے جگانے پر کھلی تھی. میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک ملازمہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور مجھے جگا رہی تھی. اسے دیکھتے میں نے دروازے کی جانب دیکھا جو لاک تھا. میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اسے کہا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بی بی جی جلدی سے اٹھ جائیں، میں چھپ کر یہاں آئی ہوں. کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی. میں نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی ہو جائے گی جب میں اس کمرے سے نکلوں گی. تو میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہیں اور آپ کے بھائی بھی گھر پر نہیں ہے. سمینا اکیلی ہی ہے. آپ جلدی سے اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں چلی جائے. میں اس کمرے کو دوبارہ باہر سے لاک کر دیتی ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کمرے سے باہر ہیں. اس کی تجویز مجھے پسند آئی تھی. میں جلدی سے اٹھی، کپڑے بدلے اور فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ ساتھ پیپر کا سارا سامان بھی لیا تھا اور پھر نظر بچاتے اپنے کمرے سے نکل کر اپنی بھابھی کے کمرے میں آ گئی تھی جو نیچے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پڑی سسک کر رو رہی تھی. اور اس کی کم عقلی پر مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا. میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو، اوپر اٹھ کر بیٹھو. تو وہ میری بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی اماں مجھے بہت مارے گی اور آپ کے بھائی بھی مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ان کے بستر پر لیٹنے سے ان کا بستر گندا ہو جاتا ہے. اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا. وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ جیسے میرا بھائی اور میری اماں ابھی بھی اس کے سر پر موجود ہوں اور اسے بولنے پر ہی مارنا شروع کر دیں گے. میں نے اس کی کلائی پکڑتے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا. وہ سسک پڑی تھی. میں نے افسوس بھری نظروں سے اس کی کلائی کی جانب دیکھا تھا جس پر جلنے کے تازہ اور پرانے دونوں نشانات موجود تھے. صرف کلائیاں ہی نہیں بلکہ چہرہ، گردن، بازو، جسم کے سب اعضاء پر ہوئے ظلم کی کہانی سنا رہے تھے. اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے، گال بے تحاشا لال تھے اور سوج چکے تھے، ہونٹ پھٹ چکے تھے جن سے خون رس رہا تھا. گردن پر ناخنوں کے دبائے جانے کے نشان تھے، ایسے جیسے نہ جانے کسی نے کتنی دیر تک اس کی گردن کو دبائے رکھا ہو. مجھے اس پر بہت رحم آیا تھا. میں نے اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا تو وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے کانٹوں پر بیٹھ گئی ہو. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ کسی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ماریں گی. میں نے کہا کہ یوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر تم یوں ہی اچھلتی کودتی رہی تو سب کو پتہ چل جائے گا میں تمہارے کمرے میں ہوں اور پھر تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت مار پڑے گی. تم چاہتی ہو کہ مجھے مار پڑے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ جی کتنا درد ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے، اس لیے اگر تم نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے مارے یا مجھے بھی درد ہو تو فوراً یہاں بیٹھ جاؤ. میرا ایسے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی تھی جبکہ میں اس کی معصومیت دیکھ کر رہ گئی تھی. کس قدر معصوم تھی وہ. مجھے اس کی معصومیت پر بہت رحم آیا. وہ کس قدر معصوم تھی اس کو تو محلوں میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کس قدر بد نصیب تھی. کس کا پالا یہاں میرے خاندان کے ان بے رحم لوگوں کے ساتھ آن پڑا تھا جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. میں نے فرسٹ ایڈ باکس کھولتے ہوئے اس میں سے روئی اور پائیڈین نکالی تھی اور پھر اس کے زخم صاف کرنے لگی. اسے تکلیف ہو رہی تھی تب اسے سک رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ یوں اتنی مار کھاتی ہو بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر بھاگ گئی تو بھی کہاں جاؤں گی، یہ لوگ مجھے تلاش کر کے جان سے مار دیں گے. میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ اس طرح روزانہ جانوروں جیسی مار کھا کھا کر تمہاری جان بچ جائے گی. وہ کہنے لگی کہ فی الحال تو بچی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ اس کو جان بچنا نہیں کہتے، یہ تم خود کو تکلیف دے رہی ہو، خود کو عذاب دے رہی ہو.
تم جانتی ہو کہ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور اس وقت اپنی جان کے لیے تم خود ظالم بنی ہوئی ہو۔ تم یہاں سے بھاگ کر تو دیکھو، کہیں نہ کوئی جگہ تو مل ہی جائے گی تمہیں، اللہ وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ مگر وہ کہنے لگی کہ مجھ میں اتنی سخت نہیں، میں آپ کی جیسی بہادر نہیں ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا اب یہاں لیٹ جاؤ اور آرام کرو، کچھ دیر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ اماں آ جائیں گی، وہ مجھے ماریں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ابھی میں یہیں پر ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، اور دروازہ لاک ہے، جب تک میں یہاں ہوں کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا، تم سو جاؤ، جب میں جانے لگی تو تمہیں جگا لوں گی۔ میری یقین دہانی کروانے پر وہ ڈرتے ڈرتے بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے بعد بستر پر لیٹی تھی، نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی اس سے نیند آ گئی تھی اور وہ سو گئی۔ میں اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر رہ گئی، اس تھوڑے ہی عرصے میں اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلے روز اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا حسین اور پرشفاف تھا جس سے معصومیت جھلکتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اماں نے آگے بڑھتے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر ڈالا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پرشفاف چہرے پر اماں کی سخت انگلیوں کے نشانات چھپ گئے تھے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس شخص کی بہن تھی جس نے شراب کے نشے میں میرے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ سمینہ کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اس کے ماں باپ اس کی پیدائش کے تھوڑا عرصہ بعد ہی تھوڑے وقفے سے آگے پیچھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد سمینہ کے تائی نے اس میں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ تائی کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں کی عمر سمینہ سے کافی بڑی تھی۔ سمینہ اپنی تائی اور تایا کو ہی اپنی اماں اور ابا کہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، سمینہ کی زندگی اچھی بلی گزر رہی تھی، مگر پھر جلد ہی وقت نے پلٹا کھایا۔ پھر سمینہ کی ہنستی کھیلتی زندگی ہم جیسے ظالم لوگوں سے، جنہوں نے سمینہ کی زندگی سے سارے رنگ چھین لیے تھے۔ سمینہ اس وقت 14 سال کی تھی۔ اس کی تائی کا بڑا بیٹا نہ جانے کیسے بری سنگت میں پڑ کر بری عادت کا مالک ہو گیا تھا۔ اس کی تائی کو بیٹے کی سب حرکت کا علم تھا، مگر وہ تایا سے چھپاتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ جب تک اس بارے میں پتا ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی سر سے اوپر آ گیا تھا۔ تایا کا بیٹا شراب نوشی، سگریٹ، یہاں تک کہ زانی بھی بن چکا تھا۔ تایا نے اس روز اسے بہت مارا تھا۔ ان کے گھر خوب تماشا ہوا تھا اور وہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسی غصے میں اس کا اپنے ہی دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ بات بڑھتے بڑھتے وہ لوگ دستوں گریبان ہو گئے۔ اس کے دوستوں میں میرا بھائی بھی تھا جو بگڑی ہوئی سنگت کا تھا۔ وہ بھی شراب نوشی کرتا تھا، مگر ہمارے گھر میں مردوں کو کبھی کچھ نہیں کہا گیا تھا، انہیں ہر طرح سے آزادی تھی، اور تھے بھی سردار تو اس چیز کو اور بھی ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان دونوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی اور پھر سمینہ کے تایا کے بیٹوں کے ہاتھوں میں میرے بھائی کا قتل ہو گیا۔ ابا لوگوں نے فوراً پنچایت بٹھائی اور خون بہا کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر وہ 14 سالہ چھوٹی سی لڑکی اپنے بھائی کے کیے کا بھگتان چکانا پڑا تھا۔ تائی اور تایا نے اپنے شرابی اور زانی بیٹے کو بچانے کے لیے سمینہ کی قربانی دے دی تھی، جبکہ دوسری جانب بھی ایک شرابی اور زانی کی موت کے بدلے میرے ابا نے ونی کا مطالبہ کیا تھا، جیسے کوئی شرابی زانی نہ مرا ہو بلکہ کوئی نیک پرہیزگار مومن مرا ہو کہ جس کے مرنے کا کسی کو دکھ ہوا ہو اور اس کے دکھ کا مداوع کیا جا رہا ہو۔ شام کے وقت سمینہ کو یہ قیامت خیز خبر سنائی گئی تھی کہ اس کی شادی ہے، جبکہ وہ یہ سوچتی رہ گئی تھی کہ یہ کیسی شادی ہے اور کس قسم کی شادی ہے جس میں نہ کوئی پھول، نہ کوئی مہندی، نہ ہی کوئی گانا بجا تھا۔ بس اس کے سر پر ایک سفید چادر لا کر ڈالی گئی تھی، جیسے کسی مردے کو روانہ کرتے ہوئے اس پر کفن ڈالا جاتا ہے۔ نکاح کے بول پڑھاتے اس بیچاری کا نکاح گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص سے کروا دیا گیا تھا۔ میرا بڑا بھائی اس وقت 35 سال کا تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ صرف شادی شدہ ہی نہیں بلکہ اس کے بچے بھی تھے جو سمینہ کی ہی عمر کے تھے۔ میرا بھائی بہت سخت گیر آدمی تھا اور بابی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ مجھے سارے واقعے کا علم نہیں تھا، میں تو اسی وقت اپنے کمرے سے باہر آئی تھی جب میں نے دیکھا کہ ابا کے ساتھ ایک حسین بچی چلی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے اس کے بارے میں پوچھتی کہ وہ کون ہے، اماں کسی چیل کی طرح اس پر آ چپٹی تھی اور اسے دبوچ لیا تھا، اور پھر بنا اس کی عمر کا لحاظ کیے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ چیختی اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسری جانب اسے بھابھی نے پکڑ لیا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر نیچے آئی اور اماں سے کہا کہ اماں خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں چیختے ہوئے اماں سے اس 14 سالہ لڑکی کو چھڑوانے لگی تھی۔ اماں اسے بری طرح سے مار رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تو بیچ میں مت آ، ہٹ جا بیچ میں سے، تو کچھ نہیں جانتی، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈائن اسی ظالم اور وحشی انسان کی بہن ہے جو میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ اس کے شرابی بھائی نے میرے معصوم بیٹے کو قتل کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں گنگ رہ گئی تھی۔
میں نے اماں کی گرفت میں مچلتی اور روتی بلکتی اس بچی کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اماں کی طرف میں اس بات کا یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا جو اماں کہہ رہی ہیں وہ واقعی وہ سچ ہے یا صرف میرے کان بجنے لگے ہیں۔ مگر اماں کی آنکھوں سے شرارے نکلتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں غلط نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے جو سنا تھا وہی سچ تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی میرے 35 سالہ بھائی کے ساتھ نکاح کروا کر کرونی بنا کر لایا گیا تھا۔ میں اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی بچی ہے، اس کا نکاح بھائی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اس کا جانور بھائی میرے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے تو ہم کس بات کی شرم کریں؟ اس کے لیے تو یہی بہت ہے کہ ہم اسے نکاح کر کے اسے لائے ہیں۔ اگر ہم ظالم ہوتے تو اس کا نکاح کر کے نہ لاتے، بلکہ یوں ہی گھسیٹ کر لے آتے، اور پھر یہ ساری زندگی ایسے ہی تمہارے بھائی کے ساتھ بنا نکاح کے رہتی۔ اماں بہت سخت سخت الفاظ کہہ رہی تھی اور رہی صحیح کسر بھابھی پوری کر رہی تھی۔ اماں اسے اس لیے مار رہی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کا بیٹا مارا تھا، جبکہ بھابھی اسے اس لیے مار رہی تھی کہ اس نے بھابھی کے شوہر سے نکاح کیا تھا اور اب وہ اس کی سوتن تھی، اسی وہ بھابھی کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے روکنے یا انکار کرنے کو کسی خاطر میں نہ لایا گیا۔ اتنے میں میرا بھائی بھی گھر میں داخل ہوا تو اماں نے سمینہ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس کے منہ پر تھوکا اور بھائی سے کہنے لگی کہ لے جا اس کرم جلی کو اور اچھی طرح سے اس کی اوقات یاد دلانا۔ مجھے اس کی چیخنے کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دینی چاہیے۔ اماں نے صفاقی کی انتہا پار کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی اماں کی بات سنتے سمینہ کی جانب بڑھا۔ وہ سمینہ کو انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اماں اور بھابھی کی اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد سمینہ میں سکت ہی نہ رہی تھی کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی ایک اور مصیبت کو دیکھ سکتی۔ میں جلدی سے بھائی کے سامنے آئی اور اسے کہنے لگی کہ بھائی نہیں، اسے کچھ بھی مت کرنا۔ دیکھو اماں اور بھابھی نے اسے کتنا مارا ہے، اگر اس کے ساتھ مزید کوئی ظلم ہوا تو وہ تو مر جائے گی۔ میں بھائی کو پکارتی رہی تھی مگر کسی نے بھی میری پکار پر دھیان نہ دیا تھا۔ بھائی ایک جھٹکے سے اسے پکڑتے کمرے کی جانب جانے لگے تھے اور پھر اسے کمرے میں لے جا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ اگلے روز میں اس کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب میرے بھائی کی درندگی سہتے سہتے اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ اماں کہنے لگی کہ فوراً سے ڈاکٹر کو فون کر کے بلاؤ۔ میں سمجھی کہ شاید اسے سمینہ سے ہمدردی ہو گئی ہے اور اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ مگر اماں کی اگلی بات نے میری ہر سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کو میں ابھی اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گی، اسے تو میں ایسی موت ہر روز ماروں گی، ہر روز اسے بتاؤں گی کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ میں نے کہا کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کی حالت تو دیکھو۔ اماں کہنے لگی کہ میرا دماغ خراب نہ کرو اور نیچے جا کر دیکھو ڈاکٹر آئی ہے یا نہیں۔ میں ایک نظر سمینہ کو دیکھتے ہوئے باہر آ گئی۔ پھر جتنی دیر ڈاکٹر آتی تب تک اماں نے سمینہ کو بھائی کے کمرے سے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکٹر بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ میرا بھائی گاؤں کا ہونے والا اگلا سردار تھا۔ خیر ڈاکٹر آئی، اس نے سمینہ کا چیک اپ کیا، اسے ڈرپس چڑھائی اور بہت زیادہ بے عزتی کرنے لگی۔ بات تھی بھی بے عزتی کی، ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا۔ اس کے سامنے تو یہ بے عزتی کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ بہتر ہوگا کہ آپ اسے ہسپتال لے کر آئیں، اس کا مکمل چیک اپ ہسپتال میں ہی ہوگا۔ ڈاکٹر کچھ ہدایات دیتی ہوئی جا چکی تھی، جبکہ اماں عظمیٰ بھابھی کی جانب مڑی اور کہنے لگی کہ عظمیٰ، کل صبح یہ لڑکی مجھے نیچے کچن میں چاہیے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو کچن میں کیسے لاتی ہو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میری بات نہ سنی گئی تھی۔ پھر تو ہر روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ پورا روز اماں سمینہ پر ظلم و ستم کرتی اور رات میں میرا بھائی اس پر تشدد کرتا اور اس سے بھائی کے قتل کا بدلہ لیتا۔ میں بھائی کو اور اماں دونوں کو سمجھاتی رہی مگر کسی کو بھی میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ دستک سنتے سمینہ بھی مارے ڈر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں کچھ نہ بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ملازمہ کی آواز آئی تھی، بی بی میں ہوں، دروازہ کھولے۔ اس کی آواز سنتے میں فوراً سے اٹھی تھی اور جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ بی بی جی اب آپ یہاں سے چلی جائیں، وہ آپ کے بھائی صاحب گھر آنے والے ہیں۔ اماں سائی نے انہیں فون کر کے سمینہ کی خوب شکایتیں لگائی ہیں، وہ کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی بلکہ میں سمینہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں نے سمینہ سے کہا چلو اٹھو، تو وہ کہنے لگی نہیں آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ سمینہ پاگل مت بنو، بھائی کا نہیں پتا تمہیں جس طرح اماں نے اس کے کان بھرے ہیں وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو وہ آپ کو بھی جان سے مار ڈالیں گی، آپ جائیں یہاں سے، میں اپنی وجہ سے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔
میں نے سمینہ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مانی ہی نہیں۔ اسی اثناء میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ملازمہ مجھے زبردستی کھینچ کر وہاں سے نکال کر لائی تھی اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی بائک کی سخت اور گرجدار آواز حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں کہاں ہے وہ بدذات؟ تو نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا تجھے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا میں۔ اتنا کہتے ہی وہ زور زور سے سمینہ کو آواز دینے لگا تھا۔ سمینہ نے پھر سے بے وقوفی کی اور دروازہ کھول کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کے نیچے پہنچتے ہی بھائی نے اسے دبوچ لیا اور مکے گونسے تھپڑ اس پر برسانے لگا۔ وہ جو پہلے ہی مری جا رہی تھی اب تو مرنے کے قریب تھی۔ بھائی کا غصہ یہ سب کر کے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور وہاں سے اسے زد و کوب کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تو اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی رہی مگر پھر اس کے بعد وہ یا اللہ کرنے لگی تھی۔ ہر ضرب پر وہ تڑپتے ہوئے اللہ کو مسلسل پکاری تھی اور یہاں اس کمرے میں میرا کلیجہ پھٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی آ کر دروازہ کھولے اور میں جا کر اس مصیبت کی ماری کو چھڑوا سکوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو جا کر اس بیچاری کو چھڑوائے گا۔ میں مسلسل دروازہ پیٹتی رہی تھی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد باہر کا شور بالکل تھم گیا تھا اور تبھی کسی نے آ کر دروازہ بھی کھول دیا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے تک پہنچتی، اماں میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ تم اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا بھی میں ایسا ہی حال کروں گی اور مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اماں آپ سے برا اور کوئی ہے بھی نہیں، اس سے برا آپ اور کیا کہیں گی؟ میں نے کہا اور پھر اماں کے سائڈ سے ہوتے میں سمینہ کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ ابھی میں دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ کمرے سے اللہ کی زوردار پکار آئی تھی۔ پکار ایسی تھی کہ میں دہل کر رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی یہ زمین پھٹ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پکار سن کر بے ساختہ خوف آیا تھا۔ میں بھاگی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ گٹھری کی صورت میں بیٹھ کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی، جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ اسے اٹھا سکوں، مگر میرے ہاتھ لگاتے ہی اگلے ہی لمحے وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور اس پر جھکتے ہوئے میں نے اس کی سانسیں چیک کی تھی مگر اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی نبض چیک کی مگر اس کی نبض بھی نہیں چل رہی تھی۔ اب آخری امید اس کی دھڑکن تھی۔ میں اللہ کا نام لیتے اس کی دل پر جھکی تاکہ مجھے کوئی ذرا سی امید مل جائے اور میں اس کو ہسپتال لے جا کر اس کی زندگی بچا سکوں، مگر افسوس کہ اس کی دھڑکن ساکت تھی اور وہ مر چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی آخری پکار سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم سب کو اس کی ہائے لگ چکی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میں باہر آئی اور اماں سے بہت لڑی، انہیں کہا کہ یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی ہے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو، ہمارے ظلم و ستم سے نہیں مری وہ، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی اس لیے وہ مر گئی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے اسے نہیں مارا۔ اماں ایک دم سے جان چھڑواتے ہوئے خود بری الزما ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ایسے یوں جان چھڑوانے یا پھر جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تو سب دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے، آپ کو اس کی بہت بھیانک سزا ملے گی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک سایہ تھا۔ اماں کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب صرف کتابی باتیں ہیں۔ میں نے مزید بحث نہ کی اور اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرنے لگی۔ اس پر بھی حویلی والوں نے واویلا مچایا، شور مچایا کہ یہاں سے اس کا جنازہ ہرگز نہیں جائے گا، بلکہ اس کا جنازہ اس کے میکے بھیجو۔ مگر اس مرتبہ میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا کہ اس کا جنازہ یہیں اسی گھر سے جائے گا، اور پھر میں نے حویلی سے ہی اس کا جنازہ نکالا تھا۔ وہ اور بات تھی کہ اس کا جنازہ اٹھانے والوں میں نہ میرا باپ تھا اور نہ ہی میرا بھائی، بلکہ وہ سب لوگ ملازم تھے، اس کی میت پر رونے والے بھی ملازم ہی تھے، ورنہ حویلی والے پتھر دل لوگوں کی آنکھوں سے تو جھوٹ موٹ کا ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ جیسے ہی اس کا جنازہ نکلا، اس کے تھوڑے ہی دیر بعد کچھ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، وہ پوری طرح اسلحے سے ملبوس تھے۔ ابا نے ان لوگوں سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بھائی کا نام لے کر کہنے لگے کہ اس نے ہماری عزتوں کو پامال کیا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابا ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ تحمل سے کام لے، صبر سے کام لے، ہم بیٹھ کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم آپس میں کچھ معاملات کر لیتے ہیں، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بدلے میں آپ کی جو بھی مانگ ہوگی ہم اسے پورا کریں گے، آپ کو جتنی زمینیں چاہیے لے لیں، آپ جتنے پیسے کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں۔
ابا کی بات سن کر وہ اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم عزتوں کی جانب دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، اس نے تو پھر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اور ویسے بھی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ اپنی عزتوں پر سودا کرے، ہم اس گھٹیا شخص کو مارنے آئے ہیں اور اسے مار کر ہی جائیں گے، اس کے سوا جو بھی سامنے آیا اس کی موت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ اتنا کہتے ہی ان لوگوں نے بنا دیر کیے بھائی پر فائر کھول دیے۔ بھائی بھاگتے ہوئے کبھی ایک کے سامنے جا رہا تھا تو کبھی دوسرے کے سامنے۔ بھائی کے مرتے تک حویلی کے 7 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں سے میرا ابا، چچا چچی، بھائی کی بیوی اور بچے شامل تھے۔ بھائی کے مرتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور پاگل ہونے کے در پہ تھی، مگر مجھے اماں سے کوئی بھی ہمدردی، کوئی بھی لگاؤ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے وہی کچھ کاٹا تھا جو اس نے بویا تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور ہاں، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔